بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دنیا کے مسئلے مسائل اتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے والی چیزیں جو ہیں وہ ہم بھولنا شروع ہو گئے ہیں۔ مثلاً ترکی کے F-16 کا معاملہ چل رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے ترکی کو F-35 پروگرام سے نکال دیا تھا، وہ S-400 والا معاملہ۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ترکی نے اپنے ایوییشن انڈسٹری کے اندر بڑی زبردست ترقی کی اور اس نے کان کی صورت میں ایک 5th جنریشن والا جہاز ڈیولپ کیا، لیکن اس 5th جنریشن کے جہاز کو ڈیولپ ہونے میں ابھی کافی زیادہ ٹائم لگے گا، اور اس کے بعد پروڈکشن لائن کے اوپر آتے، اس کی کاپیز نکالتے، تو ابھی کافی زیادہ عرصہ جو ہے وہ ریکوائر ہے۔ اتنی دیر تک ترکی نے اپنی ایئر فورس تو چلانی ہے۔ اس کے لیے اس نے امریکہ سے رابطہ کیا اور امریکہ سے بولا کہ آپ ہمیں تقریباً 40 کے قریب یہ F-16 نئے جہاز جو ہے وہ پرووائڈ کر دیں، جو کہ یہ بلاک 70-72 کنفیگریشن کے اوپر ہوں، تاکہ ہمارے پائلٹس نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی اپنی ڈیفنس نیڈز کو بھی پورا کرے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ترکی اس وقت نیٹو اتحاد کے اندر امریکہ کے بعد یورپ کے اندر فورسز پرووائڈ کرنے والا سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے۔ کوئی اور ملک نیٹو اتحاد کے اندر ترکی جتنی فورسز کنٹریبیوٹ نہیں کرتا۔ دیکھیں، اگر چیک ریپبلک نیٹو اتحاد کا حصہ ہے تو اس کی کتنی فورسز ہیں، اس کی جتنی فورسز ہیں اس کا وہ کچھ حصہ جو ہے وہ نیٹو ڈیوٹیز کے لیے مختص کر دے گا۔ تو جس کی جتنی چھوٹی فورس ہوگی وہ اتنے کم لوگ جو ہیں وہ نیٹو ڈیوٹی کے اوپر مامور کرے گا۔ لیکن ترکی کی فورسز اچھی خاصی بڑی ہیں، اس وجہ سے ترکی جو ہے وہ اس نیٹو اتحاد کے اندر سب سے زیادہ فورسز کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ امریکہ کو اس بات کا احساس ہے، اس لیے ترکی امریکہ کے لیے ایک انتہائی امپورٹنٹ کنٹری ہے۔ پھر ترکی جو ہے وہ بلیک سی کے اوپر اسٹریٹ آف باسفورس کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، وہ ترکی اور رشیا دونوں کے لیے انتہائی امپورٹنٹ جگہ ہے۔ تو ترکی کی امپورٹنس اپنی جگہ، اس وجہ سے امریکہ ترکی کو چھوڑ نہیں سکتا، لیکن تنگ ضرور کر سکتا، اور وہ تنگ کر رہا ہے۔ اب ترکی نے امریکہ سے 40 F-16 جہاز مانگے ہوئے ہیں، بہت دیر ہو چکی بھی ہے، لیکن امریکہ اس کو لٹکاتا جا رہا ہے۔ امریکہ کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ترکی سے یہ تھی کہ آپ سویڈن کو نیٹو اتحاد کا حصہ بننے میں جو ہے وہ ہماری مدد کریں۔ دیکھیں، نیٹو کا ایک رول ہے کہ اگر آپ نے نیٹو اتحاد کے اندر کوئی نیا ممبر انکلوڈ کرنا ہے، نیا ممبر انڈکٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے باقی تمام ممبر جو ہیں ان کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نیٹو اتحاد کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ رشیا کا امریکہ کے ساتھ جو مین پھڈا ہے وہ یہی ہے کہ جب سوویت یونین ٹوٹ گیا، جس کے خلاف یہ نیٹو اتحاد کھڑا کیا تھا، تو پھر آپ نیٹو کی ایکسپینشن کیوں کر رہے ہیں؟ آپ رشیا کے منہ کے اوپر جتنی بھی کنٹریز ہیں، رشیا کے جتنے بھی ہمسائے ہیں، ان ساروں کو نیٹو اتحاد کے اندر شامل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں تک وقت آ گیا کہ امریکہ یوکرین کو بھی نیٹو اتحاد کے اندر شامل کرنے لگا تھا۔ خیر، وہاں پہ آ کے رشیا نے ایک سٹاپ لگا دیا، ایک لائن ڈرا کر دی، اور اس وجہ سے معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ لیکن جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیٹو کا ایک لا ہے کہ اگر آپ نے نیٹو اتحاد کے اندر کسی اور کنٹری کو انڈکٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے باقی جتنے بھی نیٹو کے ممبرز ہیں وہ اس کو ریٹیفائی کریں گے، ان کو وہ قبول ہوگا تو جو نیا ممبر ہے وہ نیٹو اتحاد کا حصہ بن سکتا ہے۔ اب امریکہ نے سویڈن کو بھی نیٹو اتحاد کا حصہ بنانا تھا، اور اس کے لیے ترکی کی اپروول ضروری ہے۔ اب ترکی یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں F-16 تو دے نہیں رہے، ہم سے کنٹریبیوشن جو ہے وہ مانگتے ہیں، ہم کیوں سویڈن کو نیٹو اتحاد کا حصہ بننے دیں؟ تو یہاں پہ آ کے دونوں ممالک کے درمیان ایک ڈپلومیٹک رو جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ خیر، ڈپلومیٹک رو تو ان دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے ہی تھا، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کے پاس یہ ایک بیسیکلی بارگیننگ چپ آ گئی، اور ترکی نے امریکہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں یہ F-16 جہاز دے دیں، 40 نئے F-16 جہاز دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پرانے F-16 جہازوں کو آپ اپ گریڈ کریں۔ لیکن امریکہ اس بات کے اوپر اڑا ہوا ہے کہ پہلے آپ سویڈن کو نیٹو اتحاد کا حصہ بنائیں اور اس کا راستہ جو ہے وہ کلیئر کریں، اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہم نے آپ کو F-16 دینے ہیں یا نہیں دینے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ کھڑا ہوا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے۔ ترکی نے سویڈن کی نیٹو اتحاد کے اندر انڈکشن کو اپنی پارلیمنٹ میں بھیج دیا، اور اس نے اپنی پارلیمنٹ سے کہا کہ ابھی آپ فیصلہ کریں کہ کیا ترکی کو سویڈن کی انڈکشن کے اوپر جو ہے وہ اپروول دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ اب ترکی کی پارلیمنٹ اس کی اپروول دے گی تو ترکی مان جائے گا، اگر نہیں دے گی تو ترکی نہیں مانے گا۔ دوسری طرف امریکہ کے بھی کچھ سینیٹرز ہیں، کچھ ان میں سے ڈیموکریٹ ہیں، کچھ ان میں سے ریپبلکن ہیں، بیسیکلی 4 ایسے سینیٹرز ہیں جو ترکی کے F-16 کے اوپر جو ہے وہ رکھنا ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے کہ ترکی کے جو اس وقت ہیومن رائٹس کے معاملات ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں، ترکی جو ہے وہ امریکہ کی باتیں مانتا یا نہیں مانتا، اور جب تک یہ چیزیں نہیں کلیئر ہوتی ہم ترکی کے ان F-16 کے اوپر سائن نہیں کر سکتے، اور جب تک وہ سائن نہیں کریں گے آپ سمجھ لیں کہ ترکی کو یہ F-16 جہاز نہیں ملیں گے۔ یہ جو 4 سینیٹرز ہیں یہ بیسیکلی امریکہ کی فارن افیئرز کمیٹی کے اندر جو ہیں وہ رینکنگ ممبرز ہیں، اور
اور یہ یونیلیٹرلی اس آرم سیلز کو جو ہے وہ روک سکتے ہیں. ان میں اتنی پاور ہے. بیسیکلی امریکہ نے اپنے ملک کے اندر اس طرح کی لا میکنگ کی ہوئی ہے کہ وہ جس ملک کو چاہے بلیک میل کر سکتا ہے. امریکہ ایک طرف سے تو اسٹرانگ ہے کہ اس کے پاس بہترین ٹیکنالوجی ہے اور اس کی ٹیکنالوجی اور اس کی جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے اس کی ضرورت ہے دنیا کو. تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ہماری ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا ہے، اگر آپ نے ہماری پروڈکشن لائن کی فیسلٹی کو جو ہے وہ انجوائے کرنا ہے، تو آپ کو ہماری باتیں بھی ماننی پڑیں گی. اب یہاں پہ امریکہ کی سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ویلکم کریں گے کہ ترکی جو ہے وہ سویڈن کو نیٹو بڈ کے اندر حصہ لینے دے اور سویڈن کو نیٹو اتحاد کا حصہ بننے دے. اور اس کے بعد اگر یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر ترکی کی پارلیمنٹ اس کو مان جاتی ہے، تو پھر ہم اس ترکی کی آرم سیلز کے بارے میں کنسیڈر بھی کر سکتے ہیں. اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس آرم سیلز کو اگر ہم نے اپروو کرنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں ترکی کے ہیومن رائٹس ایشوز کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے ساتھ جو ہمارے دوسرے معاملات ہیں ہمیں ان کو بھی جو ہے وہ ایک دفعہ ریویو کرنا پڑے گا. مطلب سمپل ایک ہی ہے کہ اگر ترکی کی پارلیمنٹ اس کو اپروو نہیں کرتی تو پھر ہم بھی یہ آرم سیلز جو ہے اس کو اپروو نہیں کریں گے. تو اس طرح یہ دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہیں. ترکی اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے سے امریکہ کے اوپر ایک چیک رکھے ہوئے ہے، امریکہ اپنے سینٹ کے ذریعے سے ترکی کے اوپر ایک چیک رکھے ہوئے ہے. اور یہ معاملات بیسیکلی جب تک بیک ڈور جو ہے وہ سالو نہیں ہوں گے، یہ دونوں کنٹریز اسی طرح سے ان معاملات کو ڈیلے کرتی چلی جائیں گی. پھر امریکن سینیٹر کا کہنا یہ ہے کہ ترکی کردش سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر بمباری کرتا ہے اور سیریا کے اندر جو امریکن انٹرسٹ ہیں ترکی ان کے خلاف چلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے دیکھنی پڑیں گی. اب میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ سیریا کے اندر ہر ملک نے اپنی اپنی ایک سٹیٹ قائم کی ہوئی ہے. شام کے کسی حصے کے اوپر ترکش بیک ریبلز کا جو ہے وہ قبضہ ہے، شام کے کسی ایک اور حصے کے اوپر امریکن بیک ریبلز کا جو ہے وہ قبضہ ہے، اور آپس میں یہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. وہاں پہ بھی امریکہ نے ترکی سے اپنی بات منوانی ہے، ترکی نے امریکہ سے اپنی بات منوانی ہے. کوئی کسی کو جو ہے وہ سپیس دینے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے. اور امریکنز کا کہنا یہ ہے کہ ترکی کی 8 سٹرائکس نے سیریا کے اندر 218 سویلینز کی جو ہے وہ جان لے لی ہے. ترکی کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کے 900 فوجی اس وقت سیریا کے اندر جو ہے وہ تعینات ہیں اور وہ ایسے گروپ کو بیک کرتے ہیں جو کہ ترکی کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے. تو ہم کس طرح سے ان کو چھوڑ دیں؟ وہاں پہ جو کردستان ورکرز پارٹی ہے جس کو PKK بولتے ہیں، جس نے ترکی کے پریزیڈنٹ اردوغان کے خلاف ایک کو سٹیج کیا تھا، وہ ترکی کی گورنمنٹ کو تنگ کرتا ہے. اس کے علاوہ امریکہ ترکی کے اوپر بھی کچھ ایسے الزام لگاتا ہے. امریکہ ترکی سے یہ کہتا ہے کہ جب آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ ہو رہی تھی تب ترکی نے اپنے یہ F-16 جہاز آذربائیجان کی مدد کے لیے بھیج دیے تھے، اور وہاں سے 1 لاکھ آرمینیز جو کہ ناگورنو کاراباخ ریجن کے اندر رہ رہے تھے ان کو وہ ایریا چھوڑنا پڑا تھا، اور پھر بعد میں وہاں پہ آذربائیجان نے قبضہ کر لیا تھا. تو چھوٹی بات یہ کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کے مسئلے مسائل ہیں ان کو وہ بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ترکی بھی اور امریکہ بھی. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے اس دنیا میں. آپ نے جب کسی دوسرے ملک سے کوئی بات منوانی ہو تو آپ کو کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی جو ہے وہ اپنانی پڑتی ہے. یونیلیٹرلی آپ کسی کی بات جو ہے وہ نہیں مانتے. تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی اپڈیٹ ترکی کے F-16 کے اوپر. دیکھیں ترکی کے F-16 کا کیا بنتا ہے، لیکن ابھی تک جو بات ہے وہ تو لمبو کے اندر ہی ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن. ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.